یہ ایک بات ذہن سے نکال لیں کہ پیسے آ گئے، کام چلنے لگا، تو بس وارے کے نیارے، ہم سنتا ہے نا ایک جملہ ہے، وارے کے نیارے، اور کہتے ہیں کہ پانچوں گھی میں سر کڑائی میں۔ اگر یہ بھی ہو گیا تو آپ خوش نہیں رہ سکیں گے، پریشانی تو ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع پریشانی آخر کیوں؟ دیکھیں، گزشتہ سبق میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آج کا مسلمان کیوں پریشان ہے، اور آج بھی یہی موضوع ہے۔ موضوع میں نے تھوڑا بدل دیا ہے، بات وہی ہے۔ دیکھیں، بچہ 1 سال کا بچہ ہے، دودھ پیتا، اگر اس سے ماں چھن جائے یا آپ چھین لیں تو اس کو چین آئے گا؟ 1 سال کا بچہ دودھ پیتا بچہ ہے اور ماں کو جانتا ہے، ماں کے ساتھ عادی ہو گیا ہے، 1 سال میں ہو جاتا ہے نا۔ اس سے اگر آپ ماں کو چھین لیں یا وہ خود فیصلہ کرے کہ میں نے، ویسی ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں نے ماں کے پاس نہیں رہنا، ماں سے میں نے کٹنا ہے، تو پھر اس کی آپ پریشانی دیکھ لیں گے۔ فیصلہ تو اس نے خود کیا، یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے نہیں جڑنا، ہم نے اللہ کا نہیں بننا، جبکہ مومن تو اللہ سے بننے کا عہد کرتا ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں جب وہ آتا ہے اور ہوش و حواس سنبھالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے لبیک کہو، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں پیغمبر کے ذریعے، میری طرف آؤ، تم مجھے لبیک کہو۔ تو جو آپ حاجی ترانہ پڑھتے ہیں نا، وہ تو اس نے یہاں پڑھنا ہے، لیکن یہ لبیک لا لبیک اس نے اپنے عمل سے کہا ہے، لا لبیک، اے اللہ تعالیٰ تیری مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خود، میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس علم ہے، کسب ہے، میں خود سنبھال لوں گا حالات کو۔ سارے معاملات تو ہم نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اللہ سے تو ہم نہ جڑے ہیں نہ جڑنا چاہتے۔ رب حقیقی کون ہے؟ ماں سے تو زیادہ ہی ہے نا، لیکن اس سے ہم جڑنا نہیں چاہتے۔ وہ جڑیں گے کیسے؟ وہ تو آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے یا اللہ والوں کے پاس جائیں گے، تو وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں پریشانی آخر کیوں؟ پریشانی اس لیے ہے کہ آپ رب سے کٹ چکے ہیں، اور رب سے جڑنا آپ کے لیے کوئی غیر اہم سی بات ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ والوں کی، اللہ والوں کی اور اللہ کے رسول کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے نہیں حقیقت میں۔ اللہ کے رسول سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ کیا وہ مطلب ہم کس طریقے سے کیا بیہیو کرتے ہیں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی باتوں کی اور ان کے عمل کی، کوئی آج کے معاشرے میں حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ الراشی والمرتشی فی النار، یہ کس کا قول ہے؟ حضور کا ہے نا، رشوت لینے دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں کوئی پرواہ ہے اس کی؟ آج کے معاشرے کرپشن بھی ہے اور رشوت بھی ہے، دفتر میں آنے کے پیسے لیتے ہیں، لوگوں کے کام کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، بھئی یہ کام اتنے میں ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ پٹواری کے پاس جائے تو پہلے تو آپ وہ بات چکائیں گے، آپ یہ میرا کام کتنے میں کرو گے؟ تو خیر، میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، یہ مثال میں نے دی۔ اللہ کے رسول کا طریقہ اور اللہ کے رسول کا جو بات ہے، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔
قرآن اور میرا طریقہ، کتاب اللہ ہے و سنتی، الفاظ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، یہ دونوں ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن کتنی اہمیت رکھتا ہے آپ کی زندگی میں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یعنی عام طور پہ میں تو عام لوگوں سے بات کر رہا ہوں نا، تو یعنی آپ یہ دیکھیں قرآن یعنی اللہ، یہ تو ہدایت ہے، یہ تو تلاوت کے لیے نہیں ہے کہ بس آپ ناظرہ پڑھ کے پلاؤ کی دیگیں پکا کے ختم ہو جائے۔ یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو نور ہے، روشنی ہے اس میں، فیہا ہدی و نور، اللہ نے کہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ وہ روشنی کے ہم طالب نہیں ہیں، جو سچی بات ہے۔ روشنی کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روشنی ہے کیا، نہ ہم اس کے طالب ہیں۔ تو پھر دیکھیں کتاب اللہ ہے و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، یہ دونوں چیزوں کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ تو اہمیت کیا ہے؟ بس دنیا، پیسہ، دنیا، بس آسائشات، مکان بنا لیں، کاروبار سیٹ کر لیں، نوکری اچھی ہو جائے، اور بس بچے اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جائیں، یہی ہماری وہ ہے۔ دیکھ لیں چھوٹے بچے ہوں کسی کے گھر میں، کرتا ہے وہ بڑی ذمہ داری محسوس کر، یار ان کی ذمہ داری کیا کریں یار۔ پھر بچوں سے کوئی ضد کرے بچہ کسی چیز کے لینے پہ، اور باپ کے پاس پیسے نہ ہو، تو وہ سمجھاتا ہے بیٹے کو، بیٹے میں تو تمہارے لیے، یہ سب کچھ تو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، ذرا احساس تو کرو، میرے پاس پیسے ہوتے تو میں کر لیتا یہ کام۔ اب یہ دیکھیں ہماری جو گمراہ ذہنیت ہے کہ آپ زندگی بچوں کے لیے گزار رہے ہیں، یہ عام ہے۔ ہر ایک بچے کو ہم نے بنا دیا، ایک ڈپٹی کمشنر ہے اور دوسرا گورنر ہے، یہی ہماری فخر کی باتیں تو یہی ہیں۔ میجر بن گیا، کیپٹن بن گیا، بریگیڈیئر بن گیا، باپ پھولے نہیں سمارا جاموں میں۔ پریشانی اس لیے ہے کہ آپ دین چھوڑ چکے ہیں، دین کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ قرآن اور نبی کا طریقہ۔ اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ یہی آپ کا خیال ہے تو اس کا یہ تو گمراہ ہے یہ انسان، اور گمراہ انسان پریشان ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے کہ جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا وہ خوش نہیں رہ سکے گا، پریشان رہے گا۔ پیسہ ہوگا، بہت دنیا ہوگی، لیکن اپنے آپ کو گولی مار لے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، کیونکہ اس نے تو زندگی کو پہچانا ہی نہیں، صرف ملتان سلطان کا مالک بن گیا تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات ذہن سے نکال لیں کہ پیسے آ گئے، کام چلنے لگا، تو بس وارے کے نیارے، ہم سنتا ہے نا ایک جملہ ہے، وارے کے نیارے، اور کہتے ہیں کہ پانچوں گھی میں سر کڑائی میں۔ اگر یہ بھی ہو گیا تو آپ خوش نہیں رہ سکیں گے، پریشانی تو ہوگی۔ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ تو اگر یہ مقصد حیات کو نظر انداز کر دے، یقین نہ کرے، اللہ کو منزل نہ بنائے، اور اللہ کے راستے میں مال و جان سے کوشش نہ کرے، دیکھیں باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اسلام کا دعویٰ کریں اور پھر اس پر عمل نہ کریں تو یہ دعویٰ تو فضول ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی آپ دعویٰ کریں تو وہ دعویٰ جب تک حقیقت نہ ہو اور اس کا ثبوت آپ پیش نہ کریں، بات تو ثبوت کی ہے، تو دعوے پر ثبوت ہونا چاہیے۔ ثبوت عمل کا ہوتا ہے، یقین اور عمل دو چیزیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات. ہمارا یقین سب سے پہلے تو ہمارا یقین ہے نہیں، ہمارا یقین ظاہر پر ہے، دنیا پر. تو یہ ایک بہت بنیادی بات ہے کہ آپ نے تو دنیا میں آ کے دنیا کو مسئلہ سمجھ لیا. مسئلہ تو بھیا دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ تو آخرت کا ہے. کیونکہ اس کے بعد نتائج، یعنی دنیا میں بھی آپ کے نتائج آپ بھگتیں گے اس کے، لیکن جو مرنے کے بعد جب آپ قبر میں جائیں گے تو وہاں پر بڑی بری صورتحال ہوگی. حدیث میں اس کی تفصیل ہے. تو مسئلہ تو قبر کا بھی ہے، پھر حشر کا بھی ہے، اور پھر دو مقامات ہیں، جنت ہے یا دوزخ ہے. آج کا مسلمان چونکہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو ظاہر ہے اس کے علاوہ پھر دنیا کے علاوہ کوئی چیز رہ نہیں جاتی، دنیا ہی مسئلہ ہوتا ہے اس کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.